اب اس کی گینگرینز جو ہیں وہ بھی ہونٹوں پر، کلوں پر اور ناک پر بھی ہوتی ہے، نہیں گمز میں گینگرین بنانے کی ٹینڈنسی. گینگرین جسم کے جہاں انفیکشن ہو وہ اگر مر کے ایسی بیماری میں تبدیل ہو جو آگے بڑھنی شروع ہو جائے، پھیلنے لگ جائے. جو سیل مرتے ہیں ساتھ ارد گرد اوروں کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں. یہ جو نقشہ یہ گینگرین کا ہے، اور اس میں عموماً رنگت سیاہ ہو جاتی ہے جلد کی، زخم کی، اور بڑی بھیانک شکل کے ساتھ اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، جو مردہ گوشت کی بو ہوتی ہے جیسی. اس میں جو مرکری بھی بہت اہم دوا ہے، لیکن مرکری کی گینگرین عموماً ہونٹوں پر اور اس میں گمز میں اور کلوں پر ہوتی ہے. اور سفلس کی گینگرین بھی عموماً انہی جگہوں پہ ظاہر ہوتی ہے. پہلے ہونٹ وغیرہ گلتے ہیں، مگر سفلس میں ناک بھی گلتا ہے. اس میں گینگرین میں ناک کا کہیں ذکر نہیں ملا، مگر بونز جو ہیں دراصل سفلس میں بھی ناک کی بونز کھائی جاتی ہیں پہلے. کارٹلیجز پہ بڑا گہرا اثر کرتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے اس کو گینگرین میں چھوڑ دیا گیا ہو ذکر میں. مگر جہاں تک میٹ گوشت کا تعلق ہے، یہ ہونٹوں پر اور کلوں پر اور کہاں اندر مسوڑوں پر. کینکرم اورس، ناسور کو کینکرم کہتے ہیں. بس ناسور جیسی چیز پھوڑا، اور اگر سوراخوں کے ارد گرد اس قسم کے ناسور بنے تو اس کے لیے بھی مرکری اچھی دوا ہے. اور اس کہتے ہیں دراصل کھل منہ وغیرہ، اس لیے منہ کا کینکرم خاص طور پر یہ مرکری کے دائرے میں آتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کینکرم اورس منہ سے تعلق رکھتا ہے نا. ہاں اوپننگ، وہی کوئی بھی اوپننگ ہو، لیکن زیادہ تر منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کسی بھی اوپننگ کے گرد یا اندر جو ناسور بننے کی ٹینڈنسی ہو اس میں یہ دوا اچھی چیز ہے.